علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کمپلیٹ ڈیٹیلز آف HSC ایکویلنسی فار پوسٹ RN۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کا ریزن بتا دوں۔ کچھ فرینڈز نے پوچھا تھا AKU کا ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے، AKU کا ایڈورٹیزمنٹ تھا کہ انہوں نے 3 سبجیکٹس انگلش، پاک اسٹڈی اور اسلامیات، جس کے پر سبجیکٹ 2 کریڈٹ آورز وہ پڑھا رہے تھے اور 2 منتھس کا یہ کورس تھا اور ہر سبجیکٹ کے وہ 6,500 روپے چارج کر رہے تھے۔ تو کچھ سٹاف نے پوچھا کہ اس میں ایڈمیشن لینے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی کہ بیسکلی ان کو پرپز اس کا معلوم نہیں تھا۔ تو وہ پرپز کلیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو آج میں بنا رہی ہوں۔ بیسیکلی AKU نے ایک پوسٹ RN کی ایکویلنسی کے لیے یہ سبجیکٹس وہ ایکسٹرا پڑھا رہے تھے۔ یہ ہمارے پاس ایک لیٹر ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا ہے 6 اپریل 2016 میں۔ یہ ایکویلنسی کا لیٹر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کمپلسری سبجیکٹ جیسے کہ انگلش، اسلامیات اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی کو اگر اسٹڈی کر لیں پوسٹ RN والے تو ان کے کریڈٹ آورز ایکول ہو جائیں گے 16 ایئرز ایجوکیشن کے۔ چونکہ پوسٹ RN میں یہ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے تھے اور HSC نے جب کریڈٹ آورز چیک کیے پوسٹ RN کے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پوسٹ RN کے کریڈٹ آورز اتنے نہیں ہیں کہ ان کو 16 ایئرز کی ایکویلنسی دی جائے۔ بہرحال ان کے ساتھ جو نرسنگ کا پینل گیا ڈسکس کرنے کے لیے، انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہماری سینئر نرسز 4 سبجیکٹس کا ایگزام دیتی تھی 2 ایئرز میں، جیسے کہ 3rd ایئر کی اسلامیات اور انگلش 1 سال میں، اور 4th ایئر کی میں پاک اسٹڈی اور انگلش کے پیپرز دے کے وہ BSc کی ڈگری لے لیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سینئر نرسز چونکہ یہ سبجیکٹس پڑھ لیتے تھے اس لیے ہم نے پوسٹ RN میں اس کو نہیں ڈالا تھا، جس پہ HSC نے ڈیسیژن لیا کہ اگر ان سبجیکٹس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہو تو وہ ہمیں لا کے دکھا دیں اور پوسٹ RN کی ڈگری بھی، تو ہم ان کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیں گے۔ اور فیوچر کے نرسز کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوسٹ RN کے کریڈٹ آورز میں یہ سبجیکٹ شامل کر لیے جائے تاکہ ان کے کریڈٹ آورز کمپلیٹ ہو اور پوسٹ RN کو 16 ایئرز ایجوکیشن کی ایکویلنسی مل سکیں۔ یہ ایک اور لیٹر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو کہ 27 مارچ 2019 میں انہوں نے کیا ہے۔ اس میں انہوں نے 1 ٹائم ریلیکسیشن دی ہے نرسنگ گریجویٹس کو، اور یہ ریلیکسیشن جو ہے یہ 31 دسمبر 2020 تک فارغ ہونے والے نرسنگ کے گریجویٹس جنہوں نے پوسٹ RN کیا ہوا ہو ان کے لیے ہے یہ ریلیکسیشن۔ یعنی اس کے بعد کی جو پوسٹ RN کی ڈگری ہوگی اور اس میں یہ سبجیکٹس نہیں ہوں گے تو ان کی ڈگری کنسیڈرڈ نہیں کی جائے گی 16 ایئرز ایجوکیشن کے۔ اور اس سے پہلے 31 دسمبر 2020 سے پہلے جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ BA کی ڈگری یا یہ 3-4 سبجیکٹس ایکسٹرا پڑھ کر وہ اپنی ایکویلنسی لے سکیں گے۔ تو اب ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں یہاں پہ اس سلائیڈ میں کہ وہ کیا کیا چیزیں یا کیا پروسیس ہے جس پہ ہم ایکویلنسی لے سکتے ہیں پوسٹ RN BSN کی۔ فرسٹ پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن فارم جس کو E01 کہتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس فارم پہ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فارم کیسا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں فل کرنی پڑتی ہے۔ اس کے نیچے کے پوائنٹس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ اوریجنل سارے ڈاکومنٹس، ڈگریز، ڈپلوماز، اس کے DMCs، اپنا NIC کارڈ اور اس کے علاوہ ہمارا پروفیشنل اتھارٹی کی جو رجسٹریشن ہے یعنی کہ PNC کا کارڈ، وہ ہمیں اوریجنل میں اپنے ساتھ لے کر جانے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہمارے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایک فوٹو کاپی بھی ساتھ لینی پڑتی ہے۔
یہ چیزیں لے کر ہم HSC کے ہیڈ آفس جو کہ اسلام آباد میں ہے یا ریجنل آفس جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں، KPK کا جو ریجنل آفس ہے HSC کا PDA کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں. وہاں پہ ایک آفیسر موجود ہوگا جو کہ آپ کے اوریجنل ڈگریز کو دیکھ کر، ڈگریز اینڈ ڈپلوماز کو دیکھ کر آپ کی فوٹو کاپی کو ایکویلنسی دے گا، اس پہ سٹیمپ لگائے گا کہ یہ وہ ویو کر چکا ہے یا ویریفائڈ کر چکا ہے. یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اور ہمارے پاس یہ گائیڈ لائنس ہے بھی کہ ہم نے 2000 روپیز جو ہے وہ ہم نے پر ڈگری ایکویلنسی کے لیے جمع کرانے ہیں. جس بینک میں جمع کرانے ہیں اس کی انفارمیشن بھی وہاں سے حاصل کر لی جاتی ہے. بینک کے جس اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں وہ انفارمیشن وہاں سے مل جاتی ہے. ہیڈ جو HSC کا ہیڈ آفس ہے ان کے نام ہم نے کرانے ہوتے ہیں. اس سلائیڈ میں یہی بات ہے کہ all the above mentioned documents in original need to be presented for getting endorsement seen original and verified from HSC head office or any HSC regional centers at the time of submission of application. مطلب کہ آپ ریجنل آفس جانا چاہیں یا آپ ہیڈ آفس جانا چاہیں، لیکن آپ نے اوریجنل دکھا کے فوٹو کاپی کو ویریفائی کرانا ہوتا ہے، اور پھر اس کو فردر پروسیس کے لیے آپ کاپی چھوڑ جاتے ہیں، اوریجنل اپنے ساتھ واپس لے کر آ جاتے ہیں. تو E01 جو ہے وہ فارم ہے جو ہمیں ایکویلنسی کے لیے فل کرنا پڑتا ہے. اس میں ہر فارم کی طرح آپ کا پرٹیکولرز ایک اپلیکنٹس کے ہیں، جیسے نیم، ڈیٹ آف برتھ، سیل نمبر، اس کا ایڈریس، ٹیمپریری اینڈ پرماننٹ، نیشنلٹی کیا ہے، پھر کس ڈگری جو ہے آپ نے لی ہے اور اس کی ایکویلنسی کرانی ہے، اس کے متعلق کویسچنز ہیں. پھر کس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری یا ڈپلومہ لیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ ایکویلنسی لے رہے ہیں، جیسے فردر کوئی ایڈمیشن لے رہے ہیں یا ایکویلنسی جس پرپس کے لیے لے رہے ہیں. کویسچن 4 اس سے متعلق ہے. پھر کویسچن 5 جو ہے اس میں آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویسچنز ہیں. ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کی انہوں نے دوبارہ آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے کہ کیا چیزیں آپ کو ضرورت ہوگی، اور پھر آپ اپنے جو کچھ آپ نے انفارمیشن دی ہے اس کے لیے آپ سگنیچر کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ ٹرو انفارمیشن دی ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اور 8واں کویسچن جو ہے وہ فیس کی ڈیٹیل ہے. انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ بیچلر لیول کا کر رہے ہیں تو 2000 روپے فیس جمع کرانی ہے، ماسٹرز کا کر رہے ہیں 17 اور 18 ایئرس یا PhD کا کر رہے ہیں اس کی بھی 2000 فیس ہے. اور اگر آپ نے ایک دفعہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لیا ہے اور دوبارہ اس کا ڈپلیکیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 300 روپے کی فیس دینی پڑتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.